پکڑ سکتے ہیں؟ ہم مظلوموں کو، ہم جو کمزور لوگ ہیں ان کی زبانیں بند کر سکتے ہیں؟ طاقتور کو نہیں پکڑ سکتے، ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کو یہ شیورٹی کیوں ہے کہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ ہی ہے؟ میری بات سنیں، سب سے بڑا کوشچن دیکھیں، میری بات سنیں، دو چیزیں۔ خطرہ کس؟ ارشد شریف لکھے صدر پاکستان جسٹس کو کہ مجھے تھریٹ ہے، مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ پریس کانفرنس کرتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایس پی آر، وہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کو جان کا خطرہ ہے، میری تو روز بات ہوتی تھی۔ تو وہ خط کس کو لکھے تھے بھائی؟ کہاں سے آگے وہ خط؟ مجھے پتہ ہے، اس بچے کو پتہ ہے ارشد شریف کو تھریٹ تھا، ان کو نہیں پتا۔ آئی ایس آئی ایجنسی پاکستان کی کیا دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے؟ امریکہ ڈرتا ہے اس ایجنسی سے، ہمیں فخر ہے اس ایجنسی پہ، پر ایسی ایجنسی پہ لعنت ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا لیڈر اس پہ حملہ ہونے والا ہے اور کیا ہے، تحفظ نہیں دے سکتے۔ خان کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے تحفظ نہیں چاہیے، میں کہتی ہوں مجھے تحفظ نہیں چاہیے، یہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، یہ میرے ملک کی سربراہ ہیں، یہ مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ میں کہتی نہیں بھائی آنٹی مجھے نہیں چاہیے، یہ مجھے چھوڑیں گے اکیلا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ کیوں؟ ان کو مجھ سے محبت ہے۔ اگر ان کو مجھ سے نفرت ہو کہیں گی جا مر، آج انہوں نے یہی کیا۔ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف نعرہ بازی جو ہے، کیا یہ ادارے کو کمزور کرنے والی بات؟ نہیں، بالکل نہیں، ادارے کو کمزور نہیں، نا جی۔ کیوں اس چیز کے اوپر پریشرائز کیا ہوا ہے کہ باجوہ کا نام کا مطلب ادارہ ہے؟ باجوہ ادارہ ہے، باجوہ ادارہ نہیں ہے۔ ادارے سے باجوہ ہے، باجوے سے ادارہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ ادارے کو خطرہ ہے باجوہ سے، ادارہ ہمارے باجوہ سے، باجوہ سے ادارے کو خطرہ ہے، ادارے کو باجوہ سے خطرہ ہے، اور اس وجہ سے باجوہ وہ ادارہ نہیں ہے۔ یہ کیوں آپ لوگوں نے ذہنوں میں بٹھا لیا ہے کہ باجوہ پہ تنقید جو ہے وہ ادارے پہ تنقید ہے؟ ادارہ ہماری جان ہے، ادارے کو ہم لوگ جان دیتے ہیں، اگر انٹرنیشنل فارم میں دیکھا جائے، باجوہ نامنظور۔ انٹرنیشنل فارم میں دیکھا جائے، اگر کوئی اپنے چیف آرمی کو، چیف جسٹس کو، اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے پریزیڈنٹ کو اگر تنقید کا نشانہ بناتا ہے، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں ہم اس تنقید کو مزید امپروو کریں اور عوام کو اس چیز کا دوبارہ سے گلہ نہ آنے دیں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس میں جو بائیڈن کھڑا ہے، اس کے پاس ایک لڑکا آیا، اس نے اس کو تنقید کی ہے، تم نے کیا عراق میں کیا، تم نے کیا افغانستان میں کیا، میرے دوست مرے ہیں، میرا خاندان مرا ہے، تم نے کیا کیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھاڑ میں جا، مر جا، یہ فلاں، یا اس کے بندے آ کے اس کو مارنے نہیں لگے، اس نے اس کو جو آرگومنٹ کیا ہے، اس نے اس کے ساتھ آرگومنٹ کیا ہے۔ اسی کے چمچے ہیں نا، اسی جو بائیڈن کے چمچے ہیں نا، سیکھ لیں اس سے۔ تنقید کیوں نہیں ہضم ہوتی؟ کیوں نہیں ہضم ہوتی؟ کیا کریں گے؟ مار دیں گے؟ مار دو، پورے پاکستان کو مار دو بھائی، اس پوری پاکستان کی عوام کو مار دو۔ 22 کروڑ کی عوام کو آواز بند کر دو، جیسے ارشد شریف کی ہے، جیسے خان صاحب کی کرنے لگے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس نے بچا لیا، وہ بہت بڑا ہے، اوپر والی ذات بہت بڑی ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ خدا ہے، یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، ان کا حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ مت بھولیں، نواز شریف مت بھولے کہ اس کی بیوی، اس کی ماں قبر کے نیچے ہے، اس نے بھی مرنا ہے۔ مریم نواز چورنی، پلاسٹک سرجری کی دکان۔ مریم نواز نے کل کہا تھا کہ عمران خان کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ تو اور کیا چاہیے؟ اور ثبوت اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ثبوت ہے؟ سوشل میڈیا پہ ایک عورت لندن میں بیٹھ کے بگوڑی خان صاحب کو دھمکا رہی ہے، ختم شد ہینا پرویز لانتی عورت، وہ اس کو ری ٹویٹ کریے، نیازی تیرا وقت ختم ہو گیا، وہ کہہ رہی ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا آپ کو ثبوت چاہیے؟ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو استعفے دینے چاہیے، ان کے کارروائی کرنی چاہیے، کارروائی کیسے کریں؟ جنہوں نے کارروائی کرنی ہے وہ تو خود ان کے ابو جان ہیں، کون کارروائی کرے گا؟ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ یہ کارروائی صرف اور صرف پاکستانی عوام کرے گی، یہ اس کا حق ہے، اور یہ اس پہ ہی ہے لازم کہ وہ ان سے جواب لے، ارشد کے خون کا، خان صاحب کا جو خون بہا ہے اس کا۔ اوکے، بہت شکریہ۔